نماز کے لیے آتے ہیں تو ہم دو چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، ایک حد سے اصغر ہوتی ہے اور دوسری حد سے اکبر۔ حد سے اصغر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم پاک ہے تو ہم وضو کر کے نماز کی طرف آتے ہیں، اور اگر انسان پر غسل واجب ہے تو اسے حد سے اکبر کہا جاتا ہے، تو غسل کر کے پھر پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ اگر کسی بندے نے غسل کر لیا، اس پر غسل واجب تھا اور وہ فرائض پورے کر لیے، غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرائض میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ 3 مرتبہ غرارے کرنا۔ اگر روزہ ہے تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا کہ کہیں حلق میں پانی ڈالا تو نیچے نہ اتر جائے، حلق کے روزہ نہ ٹوٹ جائے، تو اس کو کلی کی صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ کلی کرنا اور 3 مرتبہ نرم ہڈی جو یہ ناک کی ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچانا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم کو اچھی طرح دھو لینا، جس طرح کے عام معمول روٹین ہوتا ہے کہ صابن لگاتے ہیں جسم کو صاف کر لیتے ہیں، یہ تیسرا فرض ہے۔ اگر آپ نے یہ 3 فرض پورے کر لیے ہیں اور نہا کے آپ نے کپڑے پہن کے نکلے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے غسل کر لیا اس کا وضو خود بخود ہو گیا۔ بعض لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت ہے یا نہیں۔ خواہ آپ ویسے ہی نہا لیں، گرمی لگ رہی ہے نہا لیا، سنت کے طور پر جمعۃ المبارک کے دن آنے سے پہلے سنت کے طور پر نہا لیا، تو دوسری بات یہ ہے کہ وضو اور غسل میں یہاں بعض اوقات بھول جاتے ہیں لوگ، وضو اور غسل میں نیت ضروری نہیں ہے۔ نیت ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میں نے نہا تو لیا لیکن وضو کی نیت نہیں کی، کیا میں اس سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نیت کرنا سنت تو ہے لیکن یہ فرائض میں شامل نہیں، لہٰذا اگر غسل کر کے اس نے کہا میں پاک ہوں اور کوئی ایسی چیز ایسی سامنے نہیں آئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس غسل سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن حکیم بھی کر سکتے ہیں، دیگر عبادات جو ہیں اس غسل کے ذریعے کی جا سکتی ہیں۔ یہ سمجھائی بات؟ لیکن میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر نیت کے بغیر وضو کرے گا تو جو اعضاء اس نے دھوئے ہیں صرف اس کو اس کی پاکیزگی کا ثواب ملے گا، اگر نیت کر لے تو پورے جسم کے پاک ہونے کا ثواب ملے گا۔ چونکہ جو سنت ہوتی ہے، سنت کے بھی بڑے جو ہوتے ہیں فضائل ہوتے ہیں، اس کے درجات ہوتے ہیں، سمجھ لگی یہ بات؟ اگر آپ نے آئے ہیں وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نیت نہیں کی وضو کی، آپ نے 4 فرض وضو کے پورے کر لیے، وضو کے 4 فرض ہیں، اگر ان 4 فرائض میں سے کوئی تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو پھر عبادت نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اور وضو کے 4 فرائض کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ یہ جو بالوں کی جڑ ہے، جہاں سے بال اگ رہے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دائیں کان کی اس لو سے لے کر بائیں کان کی اس لو تک، یہ چہرے کی چوڑائی اور لمبائی یا حدود ہے، اتنا چہرہ دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر اس میں ذرا بھر بھی تھوڑی سی جگہ بھی کہیں خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض یہ ہے کہ یہ عربی کے اندر اس پورے بازو کو ہاتھ جدن کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی کہ ہاتھ جو ہم جس کو ہاتھ بولتے ہیں، عربی نے اس کو ہاتھ کی حدود یہاں تک لی ہے، اس کو ہم کوہنیوں سمیت کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک نہیں دھونا، یہ جو جوڑ ہے یہ اس کے اندر شامل ہے، دونوں کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا ہے، یہ فرض ہے۔ اس میں سے بعض اوقات بندے نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور اس انگوٹھی کے نیچے اگر جگہ خشک رہے گی تو تب بھی وضو بولو نہیں ہوگا، اور اس انگوٹھی کو حرکت دینا ضروری ہے۔ اور پھر یہاں بہتر طریقہ ویسے سنت ہے کہ یوں انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کیا جائے، اسے خلال کہتے ہیں، اور اسی طرح ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں ان کو پاؤں کی انگلیوں کے اندر داخل کیا جائے تاکہ پانی ان انگلیوں کی جڑوں میں پہنچ جائے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح، پورے سر کا اگر مسح کر لیا جائے
تو پورے سر کا مسا سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کا مطلب ہوتا ہے یہ جو پیشانی ہے، 4 انگلی یہ جو آپ کو نظر آ رہی، یہ 4 انگلی کے برابر سے یہاں سے آپ نے ہاتھ نئے پانی سے تر کر کے یہاں تک لگانا، یہ بھی کیا ہے بولیے؟ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض کیا ہے؟ چوتھا فرض جو ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ جو